سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دو چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھان سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ایک اچھا انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی سے دینا بہتر ہوتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا سے، فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلدبار کامیابی سے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کے نماز روزے سے افضل ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی کافی ہوگی۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت سختی کے ساتھ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہے۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا بھی تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ توکل کا مطلب مکمل اعتماد ہے کہ جب چیزیں ناممکن نظر آئیں تب بھی اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ ہر مسئلے کا حل صبر اور استغفار میں ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ نئے 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں، لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب الہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے، اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ احمق انسان اپنے شہر میں پردیسی ہوتا ہے اور اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذات کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔
زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، معافی اور عدل۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔